کل ہم ایک بڑی مضموم مہم دیکھ رہے ہیں، منظم مہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ مہم جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین اٹھائی ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں نے، اور اس کا بھی جو ہدف جو ہے وہ عدلیہ نظر آتی ہے، تو اس کے اوپر بھی میں ذرا سے بھی بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج بھی کوئی آڈیو لیک ہوئی۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، غیر قانونی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں، اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ٹیپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قانون توڑ کر لوگوں کی باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی چیپیاں بنائی جاتی ہیں، کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس اپیل کے اوپر ہماری تو درخواست ہوگی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کہ یہ جب معاملہ جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال آ گئی ہے کہ سابقہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فون کال جو ہیں اس کو ٹیپ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر بھی وزیر اعظم کی دفتر کی کانورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کی ٹیپیں ریلیز ہوئی ہوئی، آڈیو ریلیز ہوئے میں۔ یہ جو بالکل ایک جنگل کا قانون کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس خطرناک روش کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس کو بھی بات کرتے ہوئے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ سیکیور بات، جو ظاہر ہے کہ ملکی ایسے معاملات جو انتہائی حساس نیچر کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ بات کرتے ہوئے اگر ٹیلی فون سیکیور لائن کے اوپر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر اس کی بات چیت محفوظ نہیں ہے، تو امور مملکت کیسے چلائے جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کے فیصلے کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ایسی معیشت کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، فیصلے کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ خبر باہر نکلتی ہے تو اس سے بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انفرادی رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین کے اندر جن کی گارنٹی دی گئی ہے کہ ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو جو رائٹ حاصل ہیں، جس کے اندر رائٹ آف پرائیویسی، یعنی وہ جو اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے یا اپنے وہ ٹیلی فون لائن پہ جو بات کر رہا ہے، وہ بغیر کسی قانونی کارروائی کیے ہوئے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی، اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے یہ ساری ربش شروع ہوئی ہے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں، یعنی اب وکلا برادری کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا برادری کے ذریعے توپوں کا رخ ان کے اوپر کر کے اصل میں پیچھے جو ہے عدالت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل یہ براہ راست عدالت کے اوپر کوئی اٹیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پوری ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، یہ انتہائی خطرناک روش ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بات جو ہے وہ مان لی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں چلنا، تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا چیزیں آگے نکل سکتی ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے گزر چکا ہے، اور پاکستان اس کا نقصان بھی بھگت چکا ہے کہ جب آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو ملک کو کتنا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس روش کو فوری طور پر روکا جائے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے۔ ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کریں، اور جو یہ غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے ان سب کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور تاکہ باقی آئندہ کے لیے لوگوں کو روکا جا سکے۔ اور یہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کو توڑا چلا جا رہا ہے، ایسی صورتحال ہے کہ وہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کی، یعنی ایک غیر قانونی طریقے سے بات ٹیپ کرنے کی، بڑی خوشی فخر سے ملک کا وزیر داخلہ، جس کا کام ہے قانون توڑنے والے کو روکنے کا، وہ خود آ کے اس کے اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری جیسے میں نے کہا کہ ایک منظم طریقے سے عدلیہ کے اوپر اٹیک، آپ سوشل میڈیا پر آج کا اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے منظم طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔
مقصد صاف ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لے کر آنا ہے. اس کے ایک دو بڑے بڑے جو مقاصد ہیں اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. الیکشن سے بھاگنے کی ان کو راستہ کوئی قانونی طریقہ مل نہیں رہا اور ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی اپنے غیر قانونی کام کو، اپنے غیر آئینی کام کو، اپنے آئین کے انحراف کو عدلیہ سے کور نہیں دلوائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پورا اٹیک چل رہا ہے. آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر ابہام ہی کوئی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے، جس وکیل سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا، جس جج سے بات کر لیں وہی بتائے گا. جب وہ بالکل واضح چیز جو ہے، جج صاحب پورا ٹائم لگا کے 10 دن اس کو کیس کو چلاتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں گورنر صاحب کے وکیل کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور اس کے بعد آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ایک پورا اٹیک شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر اور یہ اس وقت اٹیک کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے حمزہ وزیر اعلیٰ کا اوتھ انہوں نے حلف لیا اور انہی نے احکامات جاری کیے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو صدر پاکستان کو پابند کیا اور صدر پاکستان نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حمزہ کو چیف منسٹر کا، وزیر اعلیٰ کا حلف دیا اور وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے. وہ اور بات کہ اس کے بعد جس وقت سپریم کورٹ کے نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے اس کے ایلیجبل ہی نہیں تھے، ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی بنتی ہی نہیں تھی، قانونی پوزیشن ہی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بیٹھے اس کرسی کے اوپر. اسی طریقے سے جب جج صاحب جو ہیں وہ مریم کا پاسپورٹ ریسٹور کروائیں اپنے عدالتی آرڈر سے اور مریم اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک سے باہر جائیں تو وہ جج ٹھیک ہیں، وہ عدالتیں ٹھیک ہیں. جب وہی جج کوئی فیصلہ کریں جو آئین سے مطابقت رکھتا ہو اور ان کی پسند سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کے بعد ایک پوری گالم گلوچ کی اور پوری تہمتیں لگانے کی، الزام لگانے کی پوری مہم کھول دی جائے اور عدلیہ کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے جائیں. یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے اور میری اپنی بڑی بسد احترام اپنی عدلیہ سے، اور لاہور ہائی کورٹ ہی تھا، پنڈی بینچ میں میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنا. 26 نومبر کو میں نے تقریر کی اور میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا. آپ وہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس تقریر کے اندر میں نے استدعا کی تھی اور میں نے گلہ کیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جج پیسہ کھا گیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا یہ مسلم لیگ نون سے مل گیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی قانون سے ماورا کوئی کام کرے. میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک گلے کا اظہار کیا. انسان اپنوں سے مانگتا ہے، میں نے اپنی عدلیہ سے مانگا کہ ارشد شریف کی ماں کو، اعظم سواتی کو، عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. میرے پر توہین عدالت کا مقدمہ بنا دیا گیا. یہاں براہ راست عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو پھر کیونکہ ہم عدلیہ کو اپنا مانتے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں، آئین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ پھر ذرا ان کو بھی تو بلائیں نا، ذرا مریم صاحبہ کو بھی بلایا جائے، یہ دوسرے جو وزراء ان کی تقریریں کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ذرا ان کو بھی تو ایک توہین عدالت کا نوٹس دے کے بلایا جائے نا. یہ بھی تو ذرا آ کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہو نا، یہ بھی تو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو کس قانون کے تحت یہ حق بنتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اسی جج کے اوپر الزام لگانے کا جس جج سے بہت بڑی بڑی ریلیف ابھی چند ماہ پہلے ان کو ملی بھی ہو، اس کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں جو ہے آج میں اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. اب میں اس سے پہلے کہ علی افضل سائی کو میں مائکس دوں، میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو پچھلے 75 سال کی روایات سے مختلف ہو. اس ملک کے اندر ہمارے پاس
पढ़े लिखे साफ सुथरे नौजवान जो हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो आएं और आके अवामी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें और मुल्क को जिस तरह हमने बेहतरी की तरफ ले जाना है उस रास्ते पर लेकर चलें। सो उन तमाम मेयार के ऊपर ये नौजवान पूरा उतरता है और आजकल इसके ऊपर भी एक शदीद तोपें खुली हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये खुद अपने अल्फाज में जरा बताए तो इसके ऊपर क्या इल्जामात लग रहे हैं और वो इल्जामात कितने मजाका खेज हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि दबाव में लाया जाए। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, ये इस वक्त आप पूरा पंजाब उठा के देख लें, ये जो मुस्लिम लीग नून की निगरान हुकूमत आई हुई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की लगाई हुई, वो इस वक्त हमारे क्या वर्कर, क्या हमारे एमपीए, क्या हमारे एमएनए, क्या वो सब के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इसी किस्म के काम हो रहे हैं। तो अली अब आप जरा सब बताओ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे ख़िलाफ़ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था, मैंने इसको इमानत समझ के खर्च किया। सो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और फिर इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि मोटे तौर पे दो इल्ज़ामात लगे, उनकी डिटेल में मैं आगे आके आता हूं। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि जो ठेके हैं उनमें करप्शन हुई, क्योंकि सीएनडब्ल्यू का काम सड़कें बनाना है, उसमें साफ ज़ाहिर है टेंडरिंग होगी। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये ना मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, सूबे के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत वजीर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी क्लर्क का भी ट्रांसफर कर दे। जो बिडिंग प्रोसेस है उस पर मैं ये बताता हूं कि जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है 4.5% तक मैक्सिमम आप उससे ऊपर जाके बिड कर सकते हैं। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। ये फैसलाबाद में मेरे हलके में 14 टेंडर हुए, जिनमें से 13 बिलो पे हुए और एक अबव पे हुआ। जो अबव पे हुआ वो 0.01 अबव पे हुआ, यानी बहुत मिनिमल। और जो बिलो पे हुए वो 22% बिलो पे हुए, वो 24% बिलो पे हुए। आप जी शऊर समझदार लोग हैं, आज अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं लोगों से पूछता हूं कि ये कैसी करप्शन है, ये कैसे किकबैक्स हैं जो 24% बिलो पे ठेके करवा के मैंने हासिल किए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला काम मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिफाई करवाई 27 कंपनीज, 27 ऐसे ठेके, जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम आप 4.5% ऊपर जा सकते हैं। तो जो ठेके पंजाब में 4 से 4.5% ऊपर गए, मैंने वो आइडेंटिफाई करवाए। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 27 ठेके निकले। 27 की 27 कंपनीज ने अंडरटेकिंग दी कि उनकी गैरत जाग गई है, मुल्क की हालात उनके सामने हैं, वो मुल्क की हालात को देखते हुए अपना 4-4.5% जो ऊपर गए हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस से वो कौमी खजाने में वापस जमा करवाएंगे। ये पंजाब की तारीख में ना आज से पहले किसी की गैरत जागी है, ना आइंदा कभी जागेगी। सो ये कौमी खजाने को 87 करोड़ की बचत हुई है। सो मैं ये समझता हूं कि मेरा तो ये किरदार रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने इस पैसे को कौम की इमानत समझा है और मैंने इंतहाई जांफशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की है। अच्छा, आगे चलते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो साजिश तैयार की गई ये एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक एफआईआर काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि साबका वज़ीर आला के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल शाही और मोहन सिलाई वहाँ पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं
کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی، لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں. ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے، فون کا ڈیٹا موجود ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں، کبھی گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، تو بادی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا، اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں ایکیوز نہیں ہوں، میں یہ بھی واضح کر دوں. ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی، وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ، اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے، منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت مزے کا خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے؟ اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے، اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی، اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں، وہ تو اغوا ہوئے ہیں. کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا، ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا، ایکسینز کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو، لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی، اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا، اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے. یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. اس میں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے؟ یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے، میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں ذرا اپنی ذات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کردار کیا رہا ہے. مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ
کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت تھوڑی بھوک دی ہے. میں اپنی رشتہ داری سے پہلے جس دفتر میں تھا آج بھی الحمدللہ اسی دفتر میں اپنی وکالت کی پریکٹس کرتا ہوں. میرے 3 بھائی وکیل تھے جن میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے تھے. جب میری یہ رشتہ داری ہوئی تو ان تینوں نے وکالت چھوڑ دی. سو ہم ان لوگوں کی طرح دیہڑی باز نہیں ہیں, نہ مجھے کوئی پیسہ کمانے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے. پھر جتنی دیر میں نے سیاست میں آنے سے پہلے پریکٹس کی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سرکاری ادارے کی ریٹینرشپ نہیں لی اور میں نے کسی سرکاری ادارے کا کوئی کیس نہیں کیا فیس کے عوض. سو میرا کردار بالکل صاف ہے. میرے پہ یہ الزام بھی لگا کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے پارٹی میں عزت بھی ملی اور عہدہ بھی ملا. یہ الزام کون لگاتا ہے؟ یہ الزام وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب لگاتے ہیں اور چھوٹے اطاعت تارڑ صاحب لگاتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد 1979 سے سیاست میں ہیں اور میری 44 سالہ پولیٹیکل لیگیسی ہے. میرے والد سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کا مجھے تحریک انصاف نے وزیر بنایا آج سے 25 سال پہلے میرے والد اسی محکمے کے وزیر تھے. لیکن میں موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں میں کبھی کوئی وزیر نہیں بنا. آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ وزیر بنے ہیں. آپ کن بیساکھیوں پہ وزیر بنے ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں. دوسرا, جو چھوٹے تارڑ صاحب ہیں, لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان کے دادا راحلت فرما چکے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں کہ ان کی قبر کی منازل آسان ہوں, یہ فضول ایسی بکواس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا غلیظ, ان کے دادا کا غلیظ کردار یاد آ جاتا ہے. سجاد علی شاہ کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے دادا جو بریف کیس تقسیم کیے کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں. بے نظیر صاحبہ کا اس پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. فاروق لغاری صاحب آج ان کی اولاد جو ہے وہ نون لیگ میں بیٹھی ہے, ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. سو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اتنا آگے. یہ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں, میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہی فن ہے کہ یہ بھی اپنے دادا کی طرح فوش لطیفے سنا کے قیادت کے نزدیک ہوئے ہیں. آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا, یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں کو. اور اب کیونکہ ان کو نیوٹرل, اب ان کو ان کی مرضی کے امپائر نہیں مل رہے, اور اب جو ہے وہ دور چلا گیا جب یہ فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے. جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو میں نے تو نہیں لیک کی. اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ جیسے 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا اب یہ وہ نہیں کروا سکتے. اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ چونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, سو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو ججوں میں بریف کیس تقسیم کر سکے. سو یہ ان کو تکلیف ہے. اس وجہ سے عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور میری کردار کشی بھی کرتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے. میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی. اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا, میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی, اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی. تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ.
صاحب یہ بتائیں کہ یہ لڑائی جو سیاسی جماعتوں، فارمر آرمی چیف، اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے درمیان تھی، اب پچھلے 3 دن سے اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی ہے. ایک پارٹی جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ جوڈیشری میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں وہاں پر جو، اور پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکینڈلائز نہیں کرتا، میں صرف جو سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں انہیں نریٹ کر رہا ہوں. ایسی صورتحال میں کیا یہاں الیکشن پاسبل رہے گا، یا یہ پولیٹیکل ایرینا سارا سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے یہ سیٹ اپ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر ان کو آئین توڑنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ آئین بھی توڑنے کو تیار ہیں عمران خان سے سیاسی مقابلے سے بچنے کے لیے. اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہ گیا نا. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کے اوپر بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ سیاسی مقابلہ ہو نہیں سکتا، سیاسی مقابلے سے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر بچا نہیں جا سکتا، تو پہلی کوشش تو ان کی یہ ہے، اولین کوشش کہ کسی طریقے سے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر اور عدلیہ سے کوئی وہ 50 کی دہائی میں نہیں جس طرح سے ہوتے تھے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ، مولوی تمیز الدین خان کیس، 200 کیس جو مشہور کیس ہیں، کہ ایسی کوئی نئی تاریخ رقم کروائی جائے. یا میرے خیال میں یہ اب اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر آئین ہی ختم ہو جائے، جمہوریت ہی ختم ہو جائے، نظام ہی گر جائے تو وہ بھی بہتر ہے، عمران خان نہ آئے. تو یہ بالکل آپ صحیح نشاندہی کریں، اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ رضا کرانہ طور پہ اگر آپ جیل اور تحریک کے حصہ بنتے تو کس طرح آپ کو قانون کے تحت ریسٹ کریں؟ اچھا وہ تو خیر ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے جواب بڑا سادہ سا ہے بھائی. وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تحریک کے طور پر کیا جائے گا تو پھر رضاکارانہ طور کے اوپر اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے بیل کو نہ ڈیفینڈ کریں، جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا جائے گا. حکومت کے جھوٹے بنائے ہوئے پرچوں کے اوپر وہ مجھے زور زبردستی سے اٹھا کے لے جائیں، اس کے خلاف تو میں قانونی دفاع کروں گا. لیکن اگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ملک کی آزادی چھینی جا رہی ہے، 22 کروڑ عوام کی آزادی چھینی جا رہی ہے، تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنی آزادی کو عارضی طور کے اوپر رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دوں، میں جیل کے اندر چلا جاؤں تاکہ 22 کروڑ کی آزادی جو ہے اس کو بچایا جا سکے. سو یہ بنیادی مقصد ہے. جو تحریک ہم نے شروع کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ آئین خطرے میں نظر آ رہا ہے. کر اس لیے رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ آئین سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں، مجھے یقین ہے کہ یہ پیر منگل تک جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو الیکشن کی تاریخ ملنے والی ہے اور انشاءاللہ ملک الیکشن کی طرف جانے والا ہے. یہ پھر میں جی سر یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو چکا ہے. کچھ دن پہلے احسن اقبال نے کہا تھا کہ جو دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں. تو اب آپ کی نظر میں خواجہ آصف جو ہے وہ دشمن ہے یا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی حکومت کے کابینہ کا صرف ممبر نہیں ہے. پاکستان کی کابینہ میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے جو سب سے زیادہ سینئر اراکین ہیں ان میں سے ایک یہ وزیر موصوف ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے. شوکت ترین کو یہ کہنے کے اوپر کہ وہ محسن لغاری اور تیمور جھگڑا سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو تمہارے سے انہوں نے سرپلس کی جو کمٹمنٹ کروا رہے ہیں آئی ایم ایف کو ساتھ کہ 750 ارب روپے یا کتنے کا سرپلس تم لے جاؤ گے، یہ تو سیلاب بھی آ چکے ہیں، تم کس طریقے سے کرو گے؟ تو تم سچ بولو، ان کو لکھو حکومت کو کہ بھائی کوئی اور طریقہ نکالیں، یہ صوبائی سرپلس سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں کہ کیوں جی کہ انہوں نے کیونکہ یہ بات کہی تو اس بات سے جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو سکتا تھا اور پریشانی پھیل سکتی تھی.
ادھر سیدھا سیدھا وزیر, اتنا سینئر وزیر کہہ رہا ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. تو کل میں پوچھنا چاہتا ہوں صبح ایف آئی اے سے کہ کیا پرچے کٹیں گے خواجہ آصف کے خلاف یا نہیں, یا اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو اپنا اسحاق ڈار صاحب آ کے قوم کو اعتماد میں لے لیں, بتا دیں کہ نہیں یار یہ خواجہ آصف جو ہے بے قصور ہے, واقعی میں دیوالیہ ہو گئے. آپ یہ کہیے کہ آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ عدلیہ کو بس دباؤ میں لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں, خود آپ کے جو قائد ہیں وہ عدلیہ میں پیش ہونا پسند نہیں کرتے. یہ اگر یہ آپ کہیں کہ اتنے زیادہ زخمی ہیں کہ پیش نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی نہیں مانتا. کافی حد تک ماشاء اللہ تندرست ہو چکے ہیں, پیش ہونے کے قابل ہو چکے ہیں, وہ بات بھی کرتے ہیں. اور کیا اپیل کو پیش ہو رہے ہیں؟ اچھا جی, پہلی بات یہ کہ کیا عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرے خیال میں اس میں جو سب سے اچھا کیا ہوتا ہے جی, ساتھ جو وٹنس آتا ہے نا, وہ وٹنس میں ہو سکتا ہوں, کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ سپریم کورٹ پاکستان, ہائی کورٹ پاکستان, دہشت گردی کی عدالت, حتیٰ کہ سیشن کورٹ کچہری اسلام آباد ایف8 کے متعدد چکر لگا چکا ہوں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. سو مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے, چاہے وہ بالکل سیشن کورٹ کی عدالت ہو, وہاں پہ بھی انہوں نے اپیل, اور وہاں پہ بھی. سو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پچھلے 2 مہینے کے اندر عمران خان میں کوئی نئی انا آ گئی ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں تھی, جو وزیر اعظم رہ چکے تھے اس وقت نہیں تھی؟ بھائی جان, مسائل 2 ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نے, اور ڈاکٹر وہاں پہ ہائی کورٹ میں موجود تھے, کاش جج صاحب ان کی بات سن لیتے. جج صاحب کے سامنے ڈاکٹر گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ایسا خطرہ نہیں لینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس ہڈی میں جو اب پہلے سے بہتر ہو چکی ہے, اگر کوئی جھٹکا لگتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو 2 سے 3 ماہ دوبارہ ان کو اسی طریقے سے پھر دوبارہ آرام کرنا پڑے گا. اور دوسرا سیکیورٹی کے ان کے معاملات جو ہیں کوئی آسان معاملات نہیں ہیں. اینی وے, تو پیر کا جو آپ سوال کر رہے ہیں, ابھی یہاں سے واپس جا کے ہماری لائرز کی میٹنگ ہے جی, اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کی مذمت, جبکہ جو کچھ 9 اپریل کی رات ہوا, رات کو عدالتیں لگی, اس طرح پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی ایک بیانیہ تشکیل دیا, کہا گیا کون تھا وہ جس کے کہنے پہ یہ رات بھی سب کچھ ہوا. اس وقت آپ لوگ اس کے اگینسٹ تھے, آپ لوگ بھی تنقید کرتے تھے. ماضی میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھے تو آپ ان کی سپورٹ کرتے تھے, آج وہ نہیں ہے تو آپ ان کو تنقید کرتے ہیں, نون لیگ بھی تنقید کرتی ہے. کب تک یہ جو اس پاکستان کے سیاستدان ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اداروں کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اداروں کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اور دوسری عدالتوں کے فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے. ہمارے جو دھرنا ہوا, اس دھرنے کے بعد جو کیس ہوا, اس کیس کا فیصلہ جو ہے 2013 کے الیکشن کے جو متعلق تھا وہ ہمارے خلاف آیا. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے خیال میں انہوں نے اپنے خود ہی بتایا کہ کس طریقے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر یہ ٹھیک تھا. کوئی ایک بیان بتا دیں عمران خان نے کہا ہو کہ کسی نے لفافہ پکڑ لیا, جج نے کوئی غیر قانونی کیا, کسی رشتہ دار بھی, ایک بیان بتا دیں. آپ 10 اپریل کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے سوال ضرور پوچھا تھا. میں پھر آپ سے دعویٰ کر کے بولتا ہوں, کسی لیڈر کا, عمران خان کا, میرا, کسی اور سینئر لیڈر کا ایک بیان بتا دیں کہ جہاں پہ ہم نے جج صاحبان کی نیت کے اوپر کوئی سوال اٹھایا. بھائی میں نے جیسے پہلے کہا, یہ ہماری عدالتیں ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں, ہم آئین میں یقین رکھنے والے ہیں, ہم ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو جو اپنے ہوتے ہیں ان سے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں. یہ سوال ہم نے بالکل پوچھا تھا, اور ہم آج بھی پوچھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالت کھلنے کی وجہ کیوں ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ایک جج نے, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے جج نے, کسی ایک جج نے اس کا جواب بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کچھ خبر ایسی چل رہی تھی کہ مارشل لا لگنے والا ہے. ہمارا پھر وہی سوال ہوگا, کون خبریں پھیلا رہا تھا کہ مارشل لا لگنے والا ہے؟ قیدیوں کی وین کس نے پہنچائی وہاں پر؟ کون یہ خبریں پہنچا رہا تھا؟ تو ہمارا جو اس دن سوال تھا وہ سوال آج بھی کھڑا ہے, اس کے اندر کوئی عدلیہ پہ الزام نہیں تھا. تو ہمارے خلاف جو فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا, فیصلے پہ تنقید کرنا میرا حق ہے. فیصلے کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں. کبھی بھی ہم نے عدلیہ کے اوپر کبھی بھی ذاتی الزام نہیں لگائے, پیسہ لینے کا الزام نہیں لگایا, رشتہ داری پہ فیصلے کرنے کا الزام نہیں لگایا, کبھی بھی نہیں. یہ کام جو ہے سپریم کورٹ پہ حملے کروانا یا فزیکلی
वहां पे अपने जत्थे बेच के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या सोशल मीडिया के जरिए, या उनके लीडर्स जो खुद कहें कि हमारे पास जजों की वीडियोज हैं और हमें, और अगर जजेस जो हैं वो ठीक फैसले नहीं देंगे तो हम वीडियो रिलीज कर देंगे, ये हमारा काम नहीं है, मुस्लिम लीग नून का काम है।